سہل بن حنیف کو تبوک کی سرحد کے اوپر روکا گیا مسلح دستے نے، اور انہیں کہا کہ واپس چلے جائیں یہاں سے، اسی میں آپ کی سلامتی ہے، کوئی ہم نے اقتدار جو ہے وہ نہیں دینا۔ مولا علی علیہ السلام نے اسی وقت جنگ کا اعلان نہیں کر دیا۔ مولا علی کے قاصد کو، ان کے ایمبیسیڈر کو، ان کے سفیر کو شام میں روکا گیا۔ قاصد جب مولا علی کے پاس آیا تو آپ نے اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک اور لفافہ تھا، آپ نے اس کو کھولا تو وہ اندر سے خالی تھا۔ ایک ایسے شخص کی توہین کی گئی جو اس وقت روئے زمین کے اوپر سب سے افضل انسان تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہم پہنچے تھے کہ اسباب کیا تھے، اور سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر کے چند فضائل، چند ایک فضائل میں نے آپ کو بیان کیے تھے، ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے میں پھر کیا ہوا۔ مدینے میں یہ ہوا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ، جب سیدنا سہل بن حنیف جو کہ سابقون الاولون تھے، جو کہ بدری تھے، صحابی تھے، انصار کے بہت بڑے سردار تھے، اور بیعت عقبہ اولیٰ میں موجود تھے، خندق میں موجود تھے، احد میں موجود تھے، بدر میں موجود تھے، صلح حدیبیہ میں موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساری عمر شریک رہے، ان کو شام کا گورنر بنایا، اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ڈسمس کیا، برخاست کر دیا۔ سہل بن حنیف کو تبوک کی سرحد کے اوپر روکا گیا مسلح دستے نے، اور انہیں کہا کہ واپس چلے جائیں یہاں سے، اسی میں آپ کی سلامتی ہے، کوئی ہم نے اقتدار جو ہے وہ نہیں دینا۔ وہ واپس مدینہ آ گئے۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ لوگ دیکھیں، سمجھنے والے سمجھتے نہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی نسبت سے جو نسبتیں ہیں وہ پیاری ہیں۔ اب سہل بن حنیف کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ سیدنا معاویہ جو ہیں وہ تو ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ سہل بن حنیف اتنے بڑے صحابی ہیں، اور یہ کہ ان کو چارج دینا تو سے انکار تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت معاویہ بن ابو سفیان کے سامنے ہوتی تو وہ سہل بن حنیف کے ویسے ہی گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے، وہ اتنے بڑے صحابی تھے، لیکن انہیں چارج دینے سے انکار کیا گیا۔ اب مولا علی علیہ السلام نے اسی وقت جنگ کا اعلان نہیں کر دیا۔ انہوں نے باقاعدہ ایک قاصد خط دے کے بھیجا، وہ خط ریکارڈڈ ہے، موجود ہے، ڈاکومنٹڈ ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اے معاویہ، میری جو بیعت ہوئی ہے وہ انہی اصولوں کی بنیاد پہ ہوئی ہے جن اصولوں کی بنیاد کے اوپر پہلے تینوں خلفاء راشدین جو ہے وہ منتخب کیے گئے ہیں، اور اس لیے آپ میری اطاعت کریں اور واپس آ جائیں، مدینہ آئیں۔ لیکن ہوا کیا کہ بجائے اس خط کا جواب دینے کے 1.5 ماہ تک مولا علی کے قاصد کو، ان کے ایمبیسیڈر کو، ان کے سفیر کو شام میں روکا گیا، اور ان کو سائیکولوجیکلی امپریس کرنے کے لیے اپنی جو ملٹریلی پریپریشنز تھیں، جو جنگی مشقیں وہ کر رہے تھے، اور جنگ کا اعلان وہاں کرتے تھے ڈیلی کہ ہم انتقام لینے جائیں گے سیدنا عثمان کا، وہ باقاعدہ ان کو دکھائی جاتی ہیں، اور اپنی طاقت کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ روب جو ہے وہ اس قاصد کے اوپر ڈالا جاتا ہے جو مولا علی کا۔ 1.5 مہینے کے بعد سیدنا معاویہ نے جواب دیا، ایک بند لفافہ تھا، سیل بند، وہ لے کے قاصد جب مولا علی کے پاس آیا تو آپ نے اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک اور لفافہ تھا، آپ نے اس کو کھولا تو وہ اندر سے خالی تھا۔ یعنی یہ ایک ایسا تمسخر تھا، ایک توہین تھی۔ کس کی توہین تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کی، خلیفہ راشد کی، اللہ کے شیر کی، اور اس شخص کی توہین کی گئی۔ اس شخص، یہ توہین ہے۔ دیکھیں، میں کسی سے کوئی جواب مانگوں اور کوئی مجھے خالی لفافہ دے جائے، میں اس سے زیادہ توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک ایسے شخص کی توہین کی گئی جو اس وقت روئے زمین کے اوپر سب سے افضل انسان تھا۔ میں یہ بات آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے جتنے ریفرنسز جو ہے نا جی، یہ دیے ہیں آپ کو، یہ ساری کی ساری اہل سنہ کی کتاب سے دی ہیں۔ میں نے کوئی شیعہ کتب کا ریفرنس نہیں دیا، اگرچہ میں نے وہ ساری پڑھی ہوئی ہیں،
لیکن میں ان کا ریفرنس نہیں دے رہا اپنے اس پروگرام میں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہماری کتب میں جو مولا علی کے فضائل ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ کسی اور صحابی کے بارے میں اتنے زیادہ فضائل کے بارے میں حدیثیں وارد نہیں ہوئیں جتنے خالی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں ہوئی ہیں. لہٰذا اس وقت وہ روئے زمین کے سب سے افضل انسان تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنہ اپنے عقیدے میں ہم خلفائے ثلاثہ نہیں خلفائے چہارم کو مانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، ہم ان کے تمام کاموں کو حجت سمجھتے ہیں. تو اگر ہم یہ سارے سمجھتے ہیں تو پھر آئیں میں آپ کو نا تھوڑی سی ایک سیر کرواتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان میں سے بھی خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب جو مولا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شاہکار ہے اور دنیا میں آج بھی ان کا نام ایک منفرد انداز کی حیثیت سے زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا، ان کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے. تو یہ بخاری کی 6830 نمبر حدیث ہے اور مسلم کی 1258 ہے. یہ ایک خطبہ ہے جو سیدنا عمر نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے. تو اس کی جو تشریح فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کی جو 6830 ہے اس کی جب شرح لکھی ہے تو اس کے اندر 2-3 حدیثیں وارد کی ہیں. تو میں آپ کو ان سب کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. بیسک ریفرنس میں نے دے دیے. بخاری 6830 ہے، مسلم 1258 ہے. اور یہ مل ملا کے جو واقعہ ہوا وہ اس طرح تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب اپنے حج پہ تھے، اپنی زندگی کا جو آخری حج تھا ان کا اس پہ تھے، اور عبداللہ بن عباس راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا تو عبد الرحمن بن عوف وہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ تم آج دیکھتے کہ امیر المومنین کتنے غصے میں آ گئے تھے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے کہا آ کے کہ امیر المومنین فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں کی بیعت کر لیں گے، کیونکہ ابو بکر کی بیعت بھی ایسے ہی ہوئی تھی تو ہم بھی اپنی مرضی سے خلیفہ بنا لیں گے. تو امیر المومنین نے کہا کہ میں ابھی لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں، ابھی خطبہ دیتا ہوں. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ امیر المومنین یہاں طرح طرح کے لوگ جمع ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، حج کا مقام ہے، یہ لوگ ڈیفرنٹ شہروں میں جائیں گے، آپ کی بات کا بتنگڑ بنے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرت ہے، دار السنہ ہے، وہاں تمام صحابی موجود ہیں، آپ کی بات کو بہتر سمجھا جائے گا. تو مختصر یہ عمر بن خطاب جب واپس آئے اور انہوں نے مسجد میں خطبہ دیا، اس خطبے میں انہوں نے اور بہت سی چیزیں کی، لیکن ہمارے موضوع کے ریلیونٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے ٹھونکیں ماری ہیں، 3 ٹھونکیں ماری ہیں. مرغے نے مجھے خواب میں 3 ٹھونکیں ماری ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری موت کا پیغام ہے، اور اگر میں ناگہانی طور پر مارا جاؤں، یہ الفاظ ہیں عمر بن خطاب کے، کہ اگر میں ناگہانی تو یعنی اچانک مارا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، اچانک مجھے موت آ جائے، تو ان 6 بندوں کے علاوہ خلیفہ کسی کو نہ بنانا، کیونکہ ان 6 بندوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال تک راضی تھے. اور وہ 6 بندے کون تھے؟ علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین و سلام اللہ علیہم. یہ 6 کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہ بنانا. اور میری بات غور سے سنو، یہ سیدنا عمر نے کہا، میری بات کو غور سے سنو کہ وہ لوگ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے اسلام کی خاطر، وہ اس حکومت پر اعتراض کریں گے. اور اگر وہ ایسا کریں، یہ غور سے سنیے گا، مسلم کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اگر وہ ایسا کریں تو وہ گمراہ ہوں گے، ظالم ہوں گے اور کافر ہوں گے. یہ الفاظ تھے کہ اگر ان 6 بندوں کی گورنمنٹ، ان 6 میں سے کسی ایک کی گورنمنٹ بنے اور اگر کوئی اس گورنمنٹ کے اوپر اعتراض کرے تو وہ گمراہ ہوگا، وہ ظالم ہوگا، وہ کافر ہوگا. یہ وہ الفاظ ہیں سیدنا عمر کے.
اس کے بعد سیدنا عمر نے وہ سیدنا ابوبکر کی بیعت کا وہ پورا واقعہ بیان کیا جو سقیفہ بنی سعدہ میں ہوا، اور اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد اگر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر حکومت بنائی گئی تو جو بیعت کرے اور جو بیعت لے دونوں کو قتل کر دو۔ یہ اتنے سخت الفاظ تھے اس شاہکار رسول کے، جن کے اقوال، جن کے عمل کو ہم اپنا حجت مانتے ہیں۔ تو یہ ہم پھر انہی کی بات کو مانیں گے کہ ان 6 میں سے جو لوگ حکومت بنائی سیدنا عثمان نے، اس پہ جو کسی نے اعتراض نہیں کیا، جب ان کو شہید کیا گیا تو ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں شہید کیا ان پر اللہ کی لعنت، ان پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور ان پر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اسی طرح انہی 6 میں سے حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ اگر کوئی ان کی حکومت پہ قائم بھی اعتراض کرے تو پھر سیدنا عمر کے قول کے مطابق وہ تمام تینوں ڈگریاں اس کو ملیں گی۔ جناب یہ ہے سچائی، ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے میسیج بھی مجھے کیے، کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ اس موضوع پہ کیوں بول رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم میں کبھی اس موضوع کے اوپر زبان نہ کھولتا اگر میں نے 2 احادیث نہ پڑھی ہوتی تو، کیونکہ میں نے بہت سالوں پہلے اس کے کنکلوژن ڈرائیو کر لیے تھے، لیکن میں نے زبان نہیں کھولی۔ 2 ایسی حدیثیں میرے سامنے آئیں جس کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ بالکل جو کچھ مجھے اللہ نے عطا کیا میں یہ بیان کروں گا۔ ایک تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دین کی کوئی ایک بات بھی معلوم ہو اور وہ لوگوں کو نہ بتائے اور مر جائے تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس بندے کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ ایک تو یہ وہی تھی، ڈرا میں جس سے۔ دوسری ایک حدیث تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کعبہ کے صحن میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، ساری زندگی روزے سے رہے، تو اس کے دل میں میری اور میرے اہل بیت کا بغض ہو تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ دوستو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ میں نے واجب سمجھا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا اہل بیت کے بارے میں اپنے دوستوں تک، اپنے سننے والوں تک، اپنے دیکھنے والوں تک پہنچاؤں۔ تو اس لیے ہم اس میں کسی قسم کی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ اللہ معاف کرے، میں بالکل ایک ہی کرائیٹیریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لے کے چل رہا ہوں۔ تو سیدنا عمر کا یہ قول میں نے آپ کو بتا دیا، یہ مسلم میں اس کے الفاظ ہیں، اور جو قتل کرنے والے الفاظ ہیں کہ دونوں کو قتل کر دو، یہ بخاری میں ہے۔ ان سے بڑی صحیح کتابیں ہمارے پاس تو نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ابن حجر عسقلانی نے ان کی تشریح کی ہے، اور تشریح کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری اور چیزیں لکھی ہیں جن کو بیان کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے تشریح میں اس حدیث کی شرح میں ایسی ایسی باتیں نقل کی ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اور اسی طرح اصابہ ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے یا روایت سا کہہ لیں کہ سیدنا عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ اکٹھے رہنا لوگوں کا گروہ بن چکا ہے جو حکومت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اگر تم اکٹھے نہ رہے تو عبداللہ بن ربیعہ یمن سے اور معاویہ بن ابو سفیان شام سے آ جائے گا اور تمہاری حکومت تم سے چھین لے گا۔ یہ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں۔ ان حالات میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ان 6 افراد میں تھے جن پہ سیدنا عمر نے کہا کہ یہ حکومت کے حقدار ہیں، اور وہاں جو کچھ ہوا اس کے بعد صرف واحد جو مدعی خلافت تھے وہ سب سے ٹاپ پر سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا، ان کی بات نہ ماننے کا یا ان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کفر ہے، یہ ظلم ہے اور یہ جہالت ہے، گمراہی ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نہیں لی جا سکتی رو رائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے زیادہ فرمان ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اے علی، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ پھر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ النساء
حسن حسین اور علی کو سامنے کھڑا کر کے کہا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ اتنی زیادہ احادیث ہیں۔ اب آتے ہیں جنگ جمل کے اوپر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہر لگائی ہوئی ہے اپنی سیدنا علی کی ہر جنگ کے اوپر، اور مستدرک الحاکم میں صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تیرے خلاف میری امت بغاوت کرے گی اور تو میرے دین پر ہوگا اور میری ہی طرح جہاد کرے گا۔ تو اتنے بڑے سرٹیفکیٹس ہیں۔ اسی طرح حدیث حاب ہے جو اما عائشہ کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور فرمایا کہ تم میں سے وہ کون ہے جس کے اوپر حاب کے کتے بھونکیں گے۔ اور اسی طرح اما جب بصرہ کی طرف لشکر کے ساتھ جا رہی تھیں تو حاب کے مقام پر رکیں تو وہاں کتے بھونکے، تو اما نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا حاب کا چشمہ ہے۔ تو اماں نے کہا توبہ استغفار، میں واپس جاؤں گی، لیکن پھر اماں کو صلح کا اور امن کا جھانسا دے کر یہ پھر ساتھ لے گئے۔ اتنی بڑی، اسی طرح جو میں نے کہا ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر نے حضرت علی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا علی نے جب معاویہ کی طرف سے بالکل جواب ہو گیا اور خالی لیٹر واپس آیا، تو آپ نے وہاں اعلان کیا کہ تم تیاری کرو شام کے جہاد کی، اور آپ نے لشکر کی تیاری شروع کی۔ لیکن اسی اسنا میں انہیں خبر ملی کہ ایک لشکر مکہ سے چل کے بصرہ کی طرف جا رہا ہے، تو آپ بھی اس طرف چلے، اور یہ لشکر جب بصرہ میں آمنے سامنے آئے، اور اس وقت ایک بہت بڑے برگزیدہ صحابی ہیں کاکا بن عمر تمیمی، یہ وہی صحابی ہیں کہ جب خالد بن ولید نے عراق کے محاذ پر سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول سے امداد طلب کی اور کمک بھیجی، تو آپ نے ایک بندہ بھیجا کاکا بن عمر، تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار خلیفۃ الرسول، آپ کو تو کمک کے لیے کہا گیا، آپ نے ایک بندہ بھیج دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کاکا بن عمر جس لشکر میں ہو اس کو شکست نہیں ہوتی۔ تو کاکا بن عمر تمیمی یہ وہ صحابی تھے جو تھے تو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ، لیکن انہوں نے صلح کی کوشش کی، معزز تھے، دونوں سائڈوں پہ ان کی تنظیم کی جاتی تھی، انہوں نے مذاکرات کا آغاز کیا، اور وہ مذاکرات آلموسٹ 99% کامیاب ہو گئے۔ لیکن دونوں اطراف سے مولا علی کے لشکر میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کو یہ تھا کہ صلح اگر ہو گئی تو ہمارے کرتوت واضح ہو جائیں گے، اور طلحہ اور زبیر جو ہیں یہ بڑے مشیر اور منسٹر بن جائیں گے اور ہمارا خطہ فارغ ہو جائے گا۔ اور دوسرے لشکر میں بھی بنو امیہ کے لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر صلح ہو گئی تو ہم مارے جائیں گے، ہمارا احتساب بھی ہوگا اور ہم مارے جائیں گے۔ اب انہوں نے جان بوجھ کے لڑائی چھیڑنے کی کوشش کی، اور جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں تو اس وقت سیدنا زبیر تلوار لے کر نکلے، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کو منع کیا کہ کوئی اس کے مقابلے پہ نہیں جائے گا۔ وہ بڑی دیر مقابلے کے لیے پکارتے رہے، جب وہ کافی دیر پکارتے رہے تو کیونکہ عرب آپ کو پتہ ہے ڈائلاگ باز ہوتے تھے، تو بڑے بڑے ڈائلاگ بولتے تھے وہ جب جنگ کے لیے جاتے تھے، تو مولا علی علیہ السلام نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور ان کو جا کے کہا کہ زبیر، وہ دن یاد کرو جب مدینہ کی ایک گلی میں کھڑے میرا منہ چوم رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور کہا کہ تم علی سے پیار کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا تھا ہاں میں پیار کرتا ہوں۔ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک دن آئے گا تم اس سے جنگ کرو گے اور تم ظالم ہوگے۔ تو سیدنا زبیر نے کہا کہ تم نے یہ بات مجھے پہلے یاد کیوں نہیں کرائی؟ تو انہوں نے اسی وقت اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور واپس چلے گئے۔ حق سچ کی بات ہے کہ سیدنا زبیر نے خلیفہ راشد کے خلاف تلوار نہیں اٹھوائی، ڈسپائٹ آف دی فیکٹ کہ ان کو مدینے میں ان کی توہین بھی کی گئی جو لوگ مولا علی کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد مولا علی نے طلحہ بن عبید اللہ کو بلایا، بندہ بھیج کے وہ آئے اور کہا کہ طلحہ تم اللہ کی قسم کھا کے کہو، کیا تم نے رسول اللہ سے یہ نہیں سنا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن؟ تو سیدنا طلحہ نے کہا ہاں سنا۔ تو فرمایا کہ پھر میرے سے جنگ کیوں کرتے ہو طلحہ؟
تو طلحہ نے کہا کہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اسی وقت واپس مڑے، تاریخ گواہ ہے، حق سچ کی بات ہے کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے بھی خلیفہ راشد کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اور ان کو مار کے تیر مروان ابن الحکم نے، کہ یہ لڑائی تو ختم ہو گئی، زبیر بھی چلے گئے، طلحہ بھی چلے گئے، تو اب یہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے تیر مارا اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو مروان نے شہید کیا۔ اس میں صحابی جو ہیں وہ راوی ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ مروان نے تیر مارا، اور مروان خود اس کا اپنی اولاد کو بتا کے گیا۔ اس کی اولاد کہتی ہوتی تھی کہ ہمارے دادا نے عثمان کا بدلہ طلحہ بن عبید اللہ کو قتل کر کے لے لیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کو مروان نے قتل کیا، اور اس کے بعد طلحہ تو شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے جنگ ہوئی، لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت جلدی اما عائشہ کا اونٹ نیچے گرایا، اور عزت اور احترام کے ساتھ اماں جی کو واپس مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ ہمارے کسی بزرگ نے، ہمارے کسی قرون اولیٰ کے صحابی نے، ہمارے کسی سابقون الاولین نے، ہماری کسی بھی عشرہ مبشرہ نے خلیفہ راشد کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، چاہے وہ اختلافات علی اور ابو بکر کے ہوئے ہوں، وہاں علی نے تلوار نہیں اٹھائی، اور چاہے یہ اختلافات جو ہیں یہ طلحہ زبیر اور علی کے ہوئے ہوں، یہاں طلحہ اور زبیر نے تلوار نہیں اٹھائی۔ ان دونوں صحابہ کو غلط کہنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اور اماں کے بارے میں عمار بن یاسر کا قول ہے، حتیٰ کہ عمار بن یاسر جو تھے وہ کمانڈر ان چیف تھے سیدنا علی کی آرمی کے، لیکن انہوں نے کوفہ کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عائشہ تمہارے نبی کی اس دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں۔ تو اما عائشہ کا وہ بلند مقام ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی تعظیم کی، ان کی عزت کی، اور ساری تاریخ گواہ ہے کہ اماں نے ہر بندے کو کہا کہ اگر میرے بیٹے ہو تو جنگ نہ کرو۔ یہ ترلے منتیں کرتی تھی بیچاری، لیکن چونکہ بنو امیہ کی کوشش اور ان کا آبجیکٹیو ہی یہ تھا کہ یہ لڑائی ہو، تو اس لیے یہ لڑائی ہوئی، اور پھر آ، اس کا جو انجام ہوا وہ علی کی فتح کی صورت میں ہی نکلا۔ تو مولا علی کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری احادیث ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ تم جنگ کرو گے، تمہاری امت میری تمہارے خلاف بغاوت کرے گی۔ اور ایک حدیث ہے مستدرک الحاکم میں، اور دو جگہ پہ روایت بیان ہوئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ بھی اس کے راوی ہیں، اور ایک اور صحابی بھی ان کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنا کہ اے علی، تم بیعت توڑنے والوں کے خلاف، آ، باغیوں کے خلاف، اور دین سے نکل جانے والوں کے خلاف جہاد کرو گے، اور تم میرے دین پر ہوگے، اور تم میری ہی طرح جہاد کرو گے۔ تو یہ جناب جنگ جمل آج ہماری ختم ہوئی، اس کے بعد ہم اب آگے چلیں گے۔